الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين الهالكين شفيعا فصلى الله تعالى عليه وعلى كل من هو محبوب مرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العلي العظيم. شہزادہ مخدوم سمنان مخدوم ابن مخدوم سید ابن سید امیر سنی دعوت اسلامی اور اسٹیج پہ جلوگر جملہ علماء ملت اسلامیہ، حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی یہ بزم اصلاح معاشرہ کے عنوان سے منعقد کی گئی ہے. بے پناہ خوشی ہے کہ اب ہم کو معاشرے کی اصلاح کا بھی خیال آ گیا، اور یہ فیضان ہے حضرت مخدوم شہزادہ مخدوم سمنا کا کہ انہوں نے اصلاح معاشرہ کی ایک تحریک چلا رکھی ہے. اور یہ روایت ان کے آبا اور مقدس اجداد کی ہے جسے انہوں نے اختیار کیا ہے. شہزادگی دراصل خود اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. وہ کچھ بھی نہ کرتے تو شہزادے ہی ہوتے، لیکن انہوں نے اپنی سیادت سے جو فائدہ ملت اسلامیہ کو پہنچانے کا فیصلہ کیا ہے، خدا اسے قبول فرمائے. ناگدیوی اسٹریٹ میں پہلی بار حاضر نہیں ہوا ہوں. 68 سے 74 تک کم و بیش ہر سال یہاں آتا رہا ہوں. اس زمانے کے جو لوگ ہیں اگر ہیں تو یقیناً مجھے جانتے اور پہچانتے ہوں گے. یہ گلی بڑی جانی پہچانی ہے. آج اس گلی میں اتنا بڑا اجتماع دے کر کے بے پناہ خوشی اور مسرت ہو رہی ہے. انتہائی قابل مبارکباد ہیں وہ نوجوان جنہوں نے یہ بزم سجائی ہے. خوشی کی بات یہ ہے کہ پہلے بزرگ سجایا کرتے تھے، اب جوان سجا رہے ہیں. اور میں کہا کرتا ہوں کہ کسی قوم میں اگر جوان نسل سنبھل جائے تو پوری قوم سنبھل جاتی ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اگر بوڑھا تبلیغ کرے، دادا اپنے پوتے سے کہے کہ نماز پڑھو، تو پوتا ٹال جائے گا. میاں باپ کو نماز پڑھنے کے لیے اور رہ کیا گیا ہے. لیکن اگر بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے نہ صرف یہ کہے بلکہ نماز پڑھے خود بھی، تو چھوٹا بھائی اس کی تقلید کرے گا. جنریشن گیپ کی بنیاد پر بچے بوڑھوں کی تقلید نہیں کرتے، بلکہ اب بچے اپنے آگے جانے والے جوانوں کی تقلید کرتے ہیں. اگر کسی قوم کی ایک نوجوان نسل سنبھل جائے ایک مرتبہ، تو صبح قیامت تک جو معاشرہ ہوگا وہ انتہائی پاکیزہ اور مقدس معاشرہ ہوگا. اس لیے کہ بچے اپنے آگے جانے والے بھائی کو دیکھیں گے، اور پھر ان کے بعد آنے والے بچے انہیں دیکھیں گے، ان کے بعد آنے والے بچے انہیں دیکھیں گے، اور اس طرح سے ایک تسلسل قائم ہو جائے گا. اور آپ نے اس تسلسل کی بنیاد رکھ دی ہے الحمدللہ. خدا آپ کے ذوق کے اصلاح کو سلامت رکھے، آپ کی خدمات کو قبول فرمائے. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ اب ہم صرف قول کے نہیں بلکہ عمل کے آدمی بن رہے ہیں.
آپ کے کی سرپرستی کے لیے کچھوچھے مقدسہ کی شہزادگی کے حوالے سے حضرت موجود ہیں. سرکار سمنان کا فیض آپ کو ہوگا اور انشاءاللہ آپ اس میدان میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. حضرت مولانا شاکر صاحب امیر سنت اسلامی نے ایک بڑی مؤثر تقریر کی ہے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے اور بڑی پرجوش بھی, اور وہ ہمیشہ ایسی ہی تقریر کرتے ہیں. ہزاروں افراد ان سے متاثر ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں. انشاءاللہ مزید قدرت ان سے کام لے گی, ان کا قافلہ بڑھتا رہے گا اور لوگوں کو ان کی خدمات کا اعتراف کرنا ہوگا. میرے عزیز ساتھیوں, مسلمانوں کی تباہی کے اسباب کیا ہیں؟ امت مسلمہ کے زوال کے اسباب کیا ہیں؟ اس پہ ہر دور میں بحث ہوتی رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کے زوال کے اسباب تعلیم کی کمی ہے. بلا شبہ ایک سبب ہے یہ. ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اس قوم کے اندر اتحاد و اتفاق نہیں ہے, بکھری ہوئی قوم ہے. بلکہ آپ کو جان کے بڑا افسوس ہوگا سن کے اس مثال کو کہ ایک دانشور سے پوچھا گیا کہ قوم مسلم کیا ایک ملت ہے, کیا اس کے اندر اجتماعیت ہے؟ تو کہا کہ قوم مسلم ایک ایسی بھیڑ ہے جس کے درمیان سانپ چھوڑ دیا گیا ہو. یعنی سب بھاگ رہے ہیں اور پتہ نہیں کہاں بھاگ رہے ہیں, کدھر جا رہے ہیں. بظاہر یہ بڑی تلخ بات ہے, ہم نے بھی سنا تو بڑی تکلیف ہوئی, لیکن کیا ایسا نہیں ہے؟ کوئی سمت نہیں, کوئی مرکز نہیں. صراط مستقیم ہم کو دی گئی تھی, ہم کو مجتمع کرنے کے لیے اور ایک سمت پہ چلنے کے لیے, اور آج ہم بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس لیے کہ ہماری احساس اور ادراک کی قوت فنا ہو گئی ہے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے, پھر کسی قوم کی عظمت پہ زوال آتا ہے. آج جو ہم پر زوال آیا ہے وہ اس لیے کہ ہماری فکر و عمل کی قوت یا تو فنا ہو گئی ہے یا کمزور ہو گئی ہے. نہ ہم سوچتے ہیں, نہ غور کرتے ہیں, نہ مستقبل پہ ہماری نظر ہے, نہ حال کا جائزہ لیتے ہیں. ہمارے پاس نہ کوئی منصوبہ ہے, نہ آگے بڑھنے کی کوئی صلاحیت ہے, نہ کوئی متفقہ قیادت. اپنے ملک کا جائزہ لیجئے, کوئی بھی قوم ہو اس کا کوئی نہ کوئی قائد ہے اور اس کی ایک آواز پہ لوگ جمع ہو جاتے ہیں. ہندوستان کا وہ پسماندہ طبقہ جو صدیوں سے پسماندہ رہا, اگر آج اس کے ساتھ ایک زیادتی ہوتی ہے تو پورا ملک چیخ اٹھتا ہے. لیکن آج ہم کبھی کوئی متحدہ آواز بلند کرنے کی پوزیشن میں ہیں. بعض وقت حالات ایسے ہوتے ہیں کہ متحد ہو جاتے ہیں اور پھر بکھر جاتے ہیں. مثلا مسلم پرسنل اللہ کے موضوع پہ لوگ ایک آواز نظر آ رہے ہیں, لیکن یہ آواز کب تک؟ پہلے بھی آواز اٹھی تھی, پھر سو گئے, پھر اٹھ رہی ہے. مسلسل اجتماعیت کے ساتھ قیادت کے بعد کوئی قیادت نہیں ابھر رہی ہے جو ہمیں صحیح خطوط پر آگے لے جا سکے. اور یہ صرف ہندوستان کا معاملہ نہیں, یہ پوری دنیا کا معاملہ ہے. اس لیے ہر جگہ انتشار ہے, ہر جگہ تباہی ہے, ہر جگہ بربادی ہے. تو بہت سے لوگ کہتے ہیں قیادت کے نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہے, مگر قیادت صالح افراد کے ذریعے سے ابھرتی ہے. جب صالحیت ہی نہ ہو تو قیادت کہاں سے ابھرے گی؟ اس لیے قیادت نہیں ہے. کمیونسٹوں کے دور میں ایک بات بڑی قوت کے ساتھ کہی جا رہی تھی کہ مسلمانوں کی پسماندگی کا سبب اسلام ہے, اور آج بھی کہی جا رہی ہے. یہ اس لیے پسماندہ ہیں, یہ اس لیے بکھرے ہوئے ہیں, یہ اس لیے منتشر ہیں کہ ان کا مذہب اسلام ہے. اور یہ بات بڑی قوت کے ساتھ ان ذہنوں منتقل کی جا رہی ہے جو تربیت یافتہ نہیں ہے, جو اسلام آشنا نہیں ہے,
جو یوں ہی جوان ہو گئے یونیورسٹی اور کالجوں میں چلے گئے. کبھی نہ معاشرے میں اسلام رہا، ان کے معاشرے میں رہا، اور نہ ان کے گھر میں اسلام رہا. انتہائی ماڈرن قسم کے لوگ ہیں، ایک دم سے یونیورسٹی میں پہنچتے ہیں اور پھر نئی روشنی کے اعتبار سے کہتے ہیں یہ مسلمان پابندیاں اتنی زیادہ ہیں کہ جس کی بنیاد پر ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. 5 وقتہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ کرو وہ کرو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، حلال کھاؤ حرام نہ کھاؤ، شراب نہ پیو. یہ ہم پہ پابندیاں جو لگا دی گئی اس کی بنیاد پر ہم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. یہ بات بھی کہی جا رہی. ہزاروں اسباب بتائے جاتے ہیں ہماری پسماندگی کے، ہمارے انتشار کے، ہماری تباہی اور بربادی کے. آج پوری دنیا میں کوئی ایسی سرزمین نہیں ہے جہاں مسلمان امن اور عافیت کے ساتھ سانس لے رہا ہو. وہ زمین ہے جہاں ہم اقتدار میں نہیں ہیں، وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن جہاں صدیوں سے اقتدار ہمارے ہاتھ میں رہا ہے آج وہ سب سے برا حال ہے ان کا. سیریا کا کیا حال ہے، عراق کا کیا حال ہے. عراق اللہ اکبر حسین اعظم کی سرزمین، فرات کے کنارے قربانی دینے والوں کی سرزمین، اولیاء کرام کی سرزمین، امام غزالی کی سرزمین، جنید بغدادی کی سرزمین، سلمان فارسی زمین، رابعہ بصریہ کی سرزمین، امام اعظم کی سرزمین، امام یوسف کی سرزمین. آج اس زمین پہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی ایک بھی انسان نظر آتا ہے اس سرزمین پہ جو فکر غزالی کی بنیاد پہ قیادت کر رہا ہو، جہاں فکر رازی پائی جاتی ہو، جہاں حضرت جنید بغدادی کا تقشف پایا جاتا ہو؟ کوئی بھی نہیں. سیریا اولیاء کی سرزمین نہیں، انبیاء کی سرزمین. فلسطین انبیاء کی سرزمین، جہاں صدیوں انبیاء کرام جلوگر ہوتے رہے. جناب یعقوب کی ہجرت سے لے کے مسیح علیہ السلام تک ہزاروں انبیاء کرام جس زمین پر آئے. آج اس زمین میں انبیاء کرام کے ماننے والوں کا خون کتنا سستا ہو گیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. روز کتنی لاشیں تڑپتی ہیں. جہاں سے کائنات کو شعور اذان ملا ہے آج وہاں اذان میں پابندی ہے. جس مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کی ہے سرور کائنات نے، آج وہاں ہم امامت سے محروم کیے جا رہے ہیں. کتنی دردناک کیفیت ہے پوری دنیا میں ہماری. لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ خود اسلام ہے. معاذ اللہ. میں کہتا ہوں اگر اس کی وجہ اسلام ہوتی، اسلام کی بنیاد پہ لوگ پسماندہ ہوتے، تو 6 صدی ہجری عیسوی سے لے کر کے اور 15ویں صدی عیسوی تک پورے 1000 سال تک دنیا کے 3 براعظموں پر مسلمان حکمرانہ ہوتا. میں ذرا سا بدل کے کہوں گا، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ اسلام ہے اور میں کہتا ہوں اس کی وجہ اسلام پر عمل نہ ہو. اسلام پہ عمل ہوتا تو آج یہ صورتحال ہی نہیں ہوتی. آج ہمارے معاشرے کا یہ حال نہ ہوتا، ہماری سوسائٹی کا یہ حال نہ ہوتا. آپ اندازہ فرمائیں، مسلمانوں کی تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ یہ محسوس کریں گے کہ صحرائے عرب سے مسلمان نکلے اور انسان کی خصوصیت یہ ہے کہ انسان اگر کسی تکلیف دہ زمین سے نکلے، کسی بیابو گیا زمین سے نکلے اور کسی سبزہ زار اور گلزار میں پہنچ جائے تو وہاں کے ماحول کو قبول کر لیتا ہے. دنیا میں بہت سی قوموں نے ترک وطن کیا ہے. میں لفظ ہجرت کا نام نہیں دوں گا، اسے بڑا رسوا کر دیا ہے بہت سے لفظ ہجرت کو، شہید ہو رہے کو. ترک وطن کیا ہے. مسلمان نے بھی ہجرت کی ہے. ہجرت وہ ہوتی جو دین کے لیے ہو. دنیاوی ضرورتوں کے لیے ترک وطن کا نام ہجرت نہیں ہے. تو مسلمانوں نے ہجرت کی. دنیا کی بہت سی قومیں ایک وطن سے دوسرے وطن، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک جگہ سے دوسری جگہ آتی ہیں اور جس مقصد کے لیے جاتی ہیں ویسے ہی سامان سفر ان کے ساتھ ہوتا ہے. اگر وہ تجارت کے لیے جاتی ہیں تو مال تجارت ساتھ ہوتا ہے، اس کے نمونے ساتھ ہوتے ہیں.
اگر فتح ممالک کے لیے آتے ہیں تو فوج ساتھ ہوتی ہے، اقتدار ساتھ ہوتا ہے، سرمایہ ساتھ ہوتا ہے. اگر حصول تعلیم کے لیے جاتے ہیں تو کتابیں ساتھ ہوتی ہیں. جس مقصد کے لیے انسان جاتا ہے ویسے ہی سامان سفر ہوتا ہے. مسلمانوں کے سفر کی تاریخ بتا رہی ہے کہ مسلمان ایک مقام سے دوسرے مقام تک منتقل ہوا، صحرا سے نکلا اور دنیا کے سارے براعظموں پہنچ گیا، تو اس کے ساتھ دولت ہو یا نہ ہو، سرمایہ ہو یا نہ ہو، مال ہو یا نہ ہو، حتیٰ کہ بیوی بچے ہو یا نہ ہو، ایک چیز ہمیشہ اس کے ساتھ رہی ہے اور وہ اللہ کی کتاب ہے اور سرور کائنات کا دامن ہے. ہماری 1400 سالہ تاریخ سفر بتا رہی ہے، تاریخ ہجرت بتا رہی ہے، ترک وطن کی تاریخ بتا رہی کہ ہم جہاں بھی گئے ہیں، مال ہو یا نہ ہو، سرمایہ ہو یا نہ ہو، بیوی بچے ہو یا نہ ہو، دولت ہو یا نہ ہو، اقتدار ہو یا نہ ہو، قرآن ہمارے ساتھ رہا ہے، نبی کی سنت ہمارے ساتھ رہی ہے، شریعت مطہرہ ہمارے ساتھ رہی ہے. اور ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی کسی زمین پر قرآن کے نظام کا سودا نہیں کیا ہے، کمپرومائز نہیں کیا ہے باطل سے. آپ ذرا سوچئے، صحرائے عرب سے، عرب کی سرزمین سے، ڈیزرٹ سے مسلمان نکلے، روم پہنچے. روم کی زمین بڑی خوبصورت زمین ہے، تو کعبہ روم میں کیوں نہیں بنایا گیا؟ سوئٹزرلینڈ میں کیوں نہیں اترا؟ صحرا میں کیوں؟ میرے آقا کو میری قیس مزاجی تھی پسند، میرے آقا کو میری قیس مزاجی تھی پسند، اس لیے خلد اتر آئی ہے صحرا کے قریب. یہ اس لیے صحرا میں کعبہ مقدسہ جو پہلی زمین ہے جو بری اس کائنات میں، وہاں اس لیے ہے کہ مسلمان وہاں جائے تو شہر دیکھنے کے لیے نہیں، بہاریں دیکھ لیے کہ نہیں، پھول دیکھ لیے کہ نہیں، بازار دیکھنے کے نہیں، صرف اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے، نبی کا گنبد خضرا دیکھنے کے لیے. تو وہاں سے لوگ نکلے. نکلنے کا مقصد یہ بالکل نہیں تھا کہ وہ دولت کمائیں گے. دولت تو ایک جزوی چیز ہے جو مل ہی جاتی ہے. نکلنے کا مقصد اسلام کی دعوت تھی. وہ جس زمین پہ جاتے تھے اس نیت سے جاتے تھے کہ ہم یہاں اسلام کا پیغام پہنچائیں گے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرما دیا تھا جعلت لی الارض کلھا مسجدا، میرے لیے پوری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی. the entire earth، پوری زمین سجدہ گاہ ہے میرے لیے. کبھی آپ نے سوچا کہ میرے آقا نے کیوں فرمایا تھا؟ شارحین حدیث یہ کہہ کر کے قلم بند کر دیتے ہیں کہ دراصل اسلام سے پہلے مذاہب میں عبادت کا جو مزاج تھا وہ کسی گھر میں تھا، لیکن اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، خواہ مسجد ہو یا نہ ہو، دکان ہو، گھر ہو، مکان ہو، صحرا ہو، بازار ہو، وقت آ جائے تو سجدہ کرو. یہ پوری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی ہے. یہ وسعت ہے. اللہ کے رسول کا دین عالمگیر رسول تھا، ان کا نظام عبادت بھی عالمگیر نظام عبادت ہے. پوری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو سجدہ گاہ ہوگی وہاں گناہ نہیں ہوگا. یعنی مسجد سجدہ گاہ ہے، وہاں گناہ نہیں ہوگا، وہاں زنا نہیں ہوگا، وہاں جھوٹ نہیں ہوگا، وہاں شراب نہیں ہوگی، وہاں برائیاں نہیں ہوگی. تو اللہ کے رسول نے زمین کو سجدے کی طہارت دے دی ہے. یہ پوری زمین سجدہ گاہ ہے. مومن تو کہیں گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے. جہاں سجدہ ہوگا وہاں گناہ کیسے ہوگا؟ دنیا میں زمین کا احترام کرنے والوں میں کسی کے پاس ایسا کوئی جملہ ہے جو میرے آقا نے فرمایا ہو کہ ہم نے پوری زمین سجدہ گاہ بنا دی ہے؟ پورے کرۂ ارض کو اللہ کے رسول نے سجدے کی طہارت دے دی ہے، سجدے کا تقدس دے دیا ہے. اور یہی نہیں، پانی نہیں ہے تو یہ مٹی تمہاری طہارت کا ذریعہ ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ایک تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ تم زمین پہ کہیں جاؤ، سجدہ کرنے کے ارادے سے جاؤ.
اگر تم کسی بھی زمین پر، نئے علاقے پر، نئی زمین میں سجدہ کرنے کے ارادے سے جاؤ گے تو وہ زمین تمہارے قدموں میں جھک جائے گی اور تمہارا احترام کرے گی، اور وہ زمین تمہارے قبضے میں دے دی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان صحرائے عرب سے نکلے اور جس زمین پہ پہنچے وہ زمین مفتوحہ ہو گئی، وہ زمین جھک گئی، انہوں نے سجدوں سے آباد کر دیا اس سرزمین کو۔ آج لاکھوں مسجدیں دنیا کے ہر مقام پر مسلمانوں کی آمد اور ان کے مذاق سفر کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ مسلمان روم پہنچا، روم حسین ملک تھا، مگر مسلمان دامن نگاہ بچائے بچائے گزر گیا۔ روم کو اس نے مصطفیٰ کا حسن دیا، مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ سے متاثر نہیں ہو سکا۔ مسلمان ایران میں پہنچا، ایران ہی بڑا خوبصورت ملک ہے، شعلہ سرخ کے پوجنے والوں کا وجود بھی شعلہ سرخ اور دامن سرخی کی طرح سے ہے۔ وہ بھی پھولوں کی زمین ہے، نکھتوں کی زمین ہے، بہاروں کی زمین ہے۔ ایسی زمین ہے کہ ہمارے ہاں جتنی نکھتیں آئی ہیں وہیں سے آئی ہیں۔ یہ گلاب ہے، یہ نسرین ہے، یہ نسترن ہے، یہ سب پرشین ہے جہاں۔ مگر آپ نے دیکھا کہ آتش کدے کنارے مسلمان نے کھڑے ہو کر کے اپنے رب کی تکبیر بلند کی، سجدہ کیا، آتش کدے کو پوجا نہیں، اور صرف چوتھائی صدی کے اندر پورا ایران اسلام کے دامن میں آ گیا۔ ایسا نہیں کہ ان کا کوئی فلسفہ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی نظام نہیں تھا، ان کے پاس کوئی فکر نہیں تھی، وہ جنگل میں رہتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ وہ کسرا کا ملک تھا، نوشیرواں کا ملک تھا، اوستا کا نظام تھا، اس کے باوجود وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے اپنی فکر اور اپنا نظام چھوڑ کر کے، اس لیے کہ مسلمان صاحب کردار تھا، مسلمان مصطفیٰ کے اخلاق کا امین تھا، مسلمان کے پاس قرآن جیسا نظام زندگی اور کتاب الہی تھی۔ مسلمان ہندوستان بھی آیا، اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو، اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا، اور انہوں نے اس سرزمین کو بھی خواجہ اعظم کی برکت سے سجدوں سے آباد کیا۔ آپ اندازہ فرمائیں، مسلمان چائنا میں پہنچا، قیدی بن کے پہنچا، لیکن قید خانے سے نکلا تو ہزاروں افراد کلمہ پڑھتے ہوئے نکلے۔ ہمارا انداز سفر بتا رہا ہے کہ ہم جہاں گئے دین کے ساتھ گئے ہیں، ہم نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا ہے کسی تہذیب سے۔ کمپرومائز وہ کرتا ہے جس کی اپنی کوئی تہذیب نہ ہو اور جس کی تہذیب قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہو، وہ کمپرومائز نہیں کرتا، اس لیے کہ قرآن پاک نظام زندگی اور آئین ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا کلام۔ ہم جہاں بھی گئے قرآن لے کے گئے، مگر قرآن لے کے گئے، ہم چین گئے، ہم یورپ گئے، ہم ایران گئے، دنیا کے دوسرے ملکوں میں گئے، اس زمینوں میں گئے جہاں کے عربی بولی نہیں جاتی، عربی سمجھی نہیں جاتی۔ قرآن ہمارے پاس تھا، مگر انہوں نے قرآن کو کیسے قبول کیا؟ آقا دو جہاں علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو قرآن دیا تھا اور قرآن بنا دیا تھا۔ دنیا ان قرآنوں سے نگاہیں بند کر سکتی تھی جو غلافوں میں چھپے ہوئے ہوں، مگر ان قرآنوں سے نہیں جو زندگیوں سے چھلک رہے ہیں۔ ہر مسلمان کی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی تھی۔ لوگ مسلمان کو دیکھتے تھے، قرآن سمجھ جاتا تھا، قرآن پاک پر ایمان ہو جاتا تھا، چاہے عربی آئے یا نہ آئے، قرآن پاک کی زبان سمجھے نہ سمجھے۔ آج ہزاروں الزامات ہیں امت مسلمہ پر، یہ ایک ایسی قوم ہے، پسماندہ قوم ہے، جاہل قوم ہے، ٹیررسٹ قوم ہے، دہشت گرد قوم ہے، آتنکواد رکھنے والی قوم ہے۔ میں کہتا ہوں 1.50 کروڑ مسلمان اگر قرآن کے سانچے میں ڈھل جاتے تو دنیا کی کوئی قوت ہم پہ الزام لگا ہی نہیں سکتی تھی۔ یہ سارے الزامات صرف اس لیے ہیں کہ ہمارا رشتہ قرآن سے ٹوٹا ہے، اور جب سے ہمارا رشتہ قرآن سے ٹوٹا ہے اس وقت سے ہم زوال پذیر ہو رہے ہیں۔ ساری تباہیاں، ساری بربادیاں قرآن پہ عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے، اسلام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ نظر آئی ہے دنیا میں ہوا ناسازگار اپنی، گلے باغ خلیلی بھیج دے باد بہار اپنی، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بے اقتدار اپنی، ہمیں کرنی ہے شاہ بطحہ کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ بیٹھے ہوں اٹھا ہو بارگاہ ناز کا پردہ، کہانی در پہ کہتا ہو شفیق جانثار اپنی۔
سرور کائنات کی اطاعت ہم نے چھوڑ دی ہے، حضور رحمت عالم کی شریعت مطہرہ ہم نے چھوڑ دی ہے، ہم نے وہ ساری برائیاں ایڈاپٹ کر لی ہیں، گود لے لیا ہم نے ان برائیوں کو، متبنہ بنا لیا ہے جن برائیوں کو اللہ کے رسول نے اپنے معاشرے سے نکال دیا تھا۔ آقائے دو جہاں علیہ السلام نے جن برائیوں پہ حرمت کی تلوار چلائی تھی، آج وہی برائیاں مسلمانوں کی محبوب ترین برائیاں نیکیاں کردار بن گئی ہیں۔ یاد رکھو آج بھی ہم دنیا میں حکمراں بن سکتے ہیں، کامیاب ہو سکتے ہیں، ایک باعزت اور باوقار زندگی گزار سکتے ہیں، مگر اس وقت جب ہم رسول پاک کے وفادار ہو جائیں، سرور کائنات کے وفادار ہو جائیں، انیس بے کساں کے وفادار ہو جائیں، حضور رحمت عالم تاجدار مدینہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم وفادار ہو جائیں، تو آج بھی دنیا میں ہمارا احترام کرنے مجبور ہوگی۔ قرآن عظیم ایک مکمل نظام زندگی اور کامل دستور حیات ہے۔ ہم نے کبھی اللہ کی مقدس کتاب کو اس حیثیت سے پڑھنے کی کوشش کی، جاننے کی کوشش کی؟ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں مگر اسلام سے ناواقف ہیں، اسلام سے کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ چند روایتیں ہیں جن کو ہم نے کامل اسلام سمجھ رکھا ہے۔ اسلام ایک نظام زندگی ہے اور معاشرہ کہتے ہیں انسانوں کی جماعت جہاں مل جل کے رہتی ہو اسے معاشرہ کہتے ہیں۔ ہم انسانوں کی جماعت میں مل جل کر رہنے کے جو ضابطے اور دستور ہیں قرآن نے دیے ہیں، کیا ہم نے اسے اختیار کیا؟ آپ اندازہ فرمائیں، معاشرے میں ہم ایک فرد ہیں، فرد کے کچھ حقوق متعین کیے ہیں اللہ کے رسول نے، کیا ہم نے اپنی ذات سے متعلق حقوق کو ادا کیا؟ معاشرے کی دوسری حیثیت ہمارے بیوی بچے ہیں، کیا ہم نے قرآن کی روشنی میں اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کیے ہیں؟ معاشرے کی تیسری حیثیت ہمارے پڑوسی ہیں، کیا ہم نے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ طریقہ اختیار کیا ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا تھا خیرکم لجارہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو، وانا خیرکم لجاری، اور میں اپنے پڑوسیوں کے لیے تم سب سے بہتر ہوں۔ ایک آئیڈیل اور عملی نمونہ دے کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مجھے دیکھو، میرا سلوک جو پڑوسیوں سے ہے وہی سلوک تمہارا بھی اپنے نیبر سے ہونا چاہیے۔ اور اسلام میں پڑوسی کا کانسیپٹ نیکسٹ ڈور نیبر نہیں ہے، یہ یورپ سے آیا ہے۔ 40 گھر دائیں بائیں سامنے اور پیچھے، یہ سب پڑوس ہے۔ اگر پڑوس میں ایک بندہ تکلیف مبتلا ہو تو پورے مسلم پڑوس کی ذمہ داری ہے کہ اس کی تکلیف کو دور کریں۔ ایک آدمی بیمار ہو تو پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس کی صحت کا خیال رکھیں۔ ایک بے روزگار ہو تو پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس کو روزگار دیں۔ ایک جاہل ہو تو پورے معاشرے کی ذمہ داری کو اسے علم سے نوازیں۔ کیا ہم اس پر عمل کر رہے ہیں؟ معاشرہ جب پڑوس پھیلتا ہے تو کائنات بن جاتا ہے۔ ایک گھر کے پڑوسی محلے والے ہیں، محلے والے کے پڑوسی شہر والے ہیں، شہر والے کے پڑوسی صوبے والے ہیں، صوبے والے کے پڑوسی ملک والے ہیں، ملک والے کے پڑوسی بر اعظم والے ہیں، بر اعظم والے کے پڑوسی پوری دنیا والے ہیں۔ نبی کا اگر پڑوس پھیلے تو پوری دنیا کو سمیٹ لیتا ہے، لیکن کیا ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ وہ سلوک کر رہے ہیں؟ پڑوسی بھوکا ہے، ہم عیش کر رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا ہے کہ اس انسان کے اوپر فرشتے لعنت بھیجتے ہیں جو خود پیٹ بھر کے سوتا ہے اور اس کے پڑوس میں کوئی بھوکا سوتا ہے۔ کیا آپ نے سونے سے پہلے پڑوس کی بھوک کا جائزہ لیا؟ یہاں تو یہ عالم ہے کہ ایک سرمایہ دار کے کتے بریڈ اور بٹر کھا رہے ہوتے ہیں اور غریب پڑوس میں پڑوسی جو ہے کسی گھورے سے کوئی لقمہ چن رہا ہوتا ہے۔ یہ نبی کی زندگی تو نہیں ہے۔ مثالوں کے ذریعے سجانا تو ہزاروں واقعات اس طرح کے ملتے ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا، کوئی بےکس، کوئی مجبور، کوئی بے سہارا تو نہیں۔ واللہ اگر اس ملک کا 22 کروڑ مسلمان اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا تو آج پورا ملک تم سے محبت کرتا، نفرت کا تصور ہی نہیں تھا۔ لیکن تم نے نفرتیں خود خریدی ہیں اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے طرز زندگی سے۔
اپنے منحرف انداز حیات سے نبی کے قانون سے دور ہو کر کے سرکار تو نظام رحمت لے کر کے آئے تھے، کائنات کو محبت دینے کے لیے آئے تھے، اور مسلمان محبت دیتا تھا اور محبت کا سودا کرتا تھا. لیکن آج یہ بات نہیں رہ گئی ہے. بدل ڈالو اپنا انداز زندگی. غلط روی سے منازل کے بہت بڑھتے ہیں، مسافر و رویش کارواں بدل ڈالو. بدلنا ہوگا ہمیں. تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر مسلمان بن جائے تو وہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی جو آج ہم سے متعلق ہیں. سیریا اس لیے تباہ ہو رہا ہے کہ مدت ہوئی اسلام کو رخصت کر چکا تھا. میں نے دیکھا اس ملک کو، چند علماء سیریا میں دیہاتوں میں اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کے دین پڑھایا کرتے تھے. یونیورسٹیوں میں دین نہیں تھا، کالجوں میں دین نہیں تھا. چند دیندار خواتین پردہ کرتی تھیں. سیریا میں عورتوں کی بے پردگی انقلاب برپا کیا گیا کمیونزم کی بنیاد پر. آج وہی کمیونسٹ مار رہا ہے، یہ امداد کے لیے آ گیا ہے. یہی حال عراق کا. عراق کی مسجدیں نمازیوں سے خالی تھی. عراق میں عربیت قومیہ کا نعرہ لگایا جاتا تھا، ہم قوم عربی قوم ہے، سب سے بہتر ہے. بسم القومیت العربیہ کے نام سے خطاب شروع ہوتا تھا. عزیزان ملت، یہی حال مصر کا ہے کہ نحن ابناء الفرائنہ، ہم فرعون کی اولاد ہیں. اور جب مصریوں نے کہا ہم فرعون کی اولاد ہیں تو موسیٰ کی اولاد نے مارا اور آج تک مار رہی ہے. میرے عزیز، جہاں جہاں سے اسلام رخصت ہوا ہے وہاں وہاں تباہی آئی ہے. وہاں کچھ تھوڑی بہت کوشش قذافی نے کی تھی، مگر کیسی؟ گرین بک، الکتاب الاخضر. یہ الکتاب الاخضر گرین بک جو اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ دراصل داس کیپٹل کا عربی ترجمہ ہے کمیونزم کا. انہیں گویا کہ اس نے کمیونزم کو اسلام بنا کے پیش کرنے کی کوشش کی اور احادیث مبارکہ کا انکار بھی کیا. اس نے کہا کہ سرکار کی قولی حدیثیں تو قابل اعتبار ہیں، عملی حدیثیں نہیں، اس لیے کہ عمل تو ان کا ذاتی فعل تھا. عذاب آیا اور جو کچھ ہوا آپ دیکھ رہے ہیں. یاد رکھیے، جہاں جہاں تباہی ہوئی ہے وہاں وہاں اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے ہوئی ہے، اسلام پر عمل کرنے کی وجہ سے نہیں ہوئی. اور آج بھی اگر دنیا میں مسلمان اسلام پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے تو آج بھی دنیا میں اپنی عزت رفتہ حاصل کر سکتا ہے، گزرا ہوا وقار حاصل کر سکتا ہے. اصلاح معاشرہ کے نام پہ یہ تحریک اٹھائی گئی ہے. مسلمان بن جائیے، اسلامی اقدار اور روایات کے حامل ہو جائیے. یہ بڑا وسیع موضوع ہے. میں جانتا ہوں وقت کی ضرورت کو. میں صرف 2 حدیثیں اب سنانا چاہوں گا آپ کو، جس کا ترجمہ میں لکھ کر کے لایا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنیے، امام احمد اور امام ترمذی رحمہ اللہ نے دونوں نے روایت کی ہے آقائے دو جہاں علیہ السلام سے کہ جب مال غنیمت بلا استحقاق لوگوں میں تقسیم ہونے لگے، اللہ جس کو بطور غنیمت دے رہا ہے یا جس کے آپ باضابطہ وارث ہیں یا جو آپ کو بطور امانت دیا گیا ہے، اس کو آپ بغیر شرعی اصولوں کے جسے چاہیں دے دیں، جسے چاہیں نواز دیں. جب امانت کو منافع سمجھا جائے، کسی نے آپ کو امانت کے لیے کچھ دیا کہ بھائی رکھ لو اسے، یہ سمجھ کے دیا کہ آپ رسول امین کے امتی، ایسے رسول کے امتی ہیں کہ جن لوگوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، صحابہ کو ستایا، انہیں قتل کرنے کی قتل کیا بھی، اور جب آپ ہجرت کر رہے ہیں، گھر چھوڑ رہے ہیں، تو امانتیں جو دشمنوں کی تھیں حضرت علی کے ہاتھ میں دے دیا اور فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ اور میری امانتیں واپس کرانا. جناب علی پاک نے رسول پاک کے بستر پر نیت کا فیصلہ کیا. بظاہر مادی اعتبار سے بادی النظر میں یہ بڑا عجیب فیصلہ ہے. تمام مکہ رسول پاک کو قتل کرنا چاہتا تھا اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہر قبیلے کا سردار تلوار لے کے ایک ساتھ حملہ کرے گا، اور جناب علی چادر تھام کے سو گئے اور پھر امانت دے کے واپس گئے مدینہ طیبہ. کسی نے کہا کہ مولا کائنات علی مرتضی جب آپ رسول پاک کے بستر پہ سوئے تھے تو خوف نہیں محسوس ہوا تھا؟ کہا نہیں، آقا کے بستر پہ سو کے میں اپنے کو عرش عظیم کے نیچے محسوس کر رہا تھا.
اور خوف کی کیا بات ہے؟ میرے آقا نے مجھے امانت واپس کرنے کے لیے سلایا تھا. یہ کیسے ہو سکتا کہ رسول امین کی امانت واپس نہ ہو اور مجھے قتل کر دیا جائے؟ آپ اندازہ فرمائیں، جس رسول نے علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دشمنوں کی امانت بھی ہجرت سے پہلے واپس کرنے کا فیصلہ کیا، اس رسول کے ماننے والے خیانت کرنے لگے. دنیا اسے سوچ نہیں سکتی تھی. یہ ممکن نہیں تھا کہ مسلمان خیانت کرے. اجی مسلمانوں کی امانت کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اسلامی تجارت کا ڈنکا بجتا رہا 15ویں صدی تک، 1000 سال تک. افریقہ میں، یورپ میں، خود ہندوستان میں اور جگہوں میں مسلمان تاجر آئے، ایک ہاتھ میں قرآن تھا، دوسرے ہاتھ مال تجارت بھی کی اور قرآن بھی دنوں میں اتارا. اس زمانے میں وثیقہ نہیں لکھا جاتا تھا، تحریریں نہیں ہوتی تھی، صرف زبان ہوتی تھی. مسلمان زبان پہ، مسلمان کی زبان پر لوگ اپنا مال و دولت ان کے حوالے کر دیتے تھے. تجارت اس طرح ہوئی. لیکن آج وہی امانت دار مسلمان امانت دار نہیں رہ گیا ہے. امانت داری کا مفہوم تو یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ مال کی امانت ہو، بلکہ جو چیز بطور امانت آپ کو دی جائے آپ اس کی حفاظت کریں. آپ اپنی قوم کے امین ہیں، اس کی آبرو کے امین ہیں، اس کی عزت کے امین ہیں، اس کے وقار کے امین ہیں. یہ ساری امانتیں آپ کو ادا کرنی ہیں اگر آپ امانت کا حق ادا کرنا چاہیں تو. یہاں تک کہ دو مسلمان آپس میں بات کر رہے ہیں تو جو بات ہو رہی ہے اس کی بھی امانت ہوتی ہے. تو جب امانت میں خیانت ہونے لگے کیا ہوگا؟ آگے آقا فرماتے ہیں اور علم صرف دنیا کے لیے حاصل کیا جائے. علم صرف دنیا کے لیے حاصل کیا جائے. اب آئیے دیکھیے کتنے فیصد مسلمان ہیں جن کے بچے دین پڑھ رہے ہیں؟ 1%، 2% نہیں، کوئی فیصد نہیں نکال سکتے آپ. آج علم صرف دنیا کے لیے پڑھایا جا رہا ہے. دین کا کو علم کے دائرے سے نکال دیا گیا. دین پڑھنے والے وہ بچے ہیں جو سیکولر اسکولوں میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، جو فیس نہیں دے سکتے، جو لباس نہیں بنا سکتے. وہ بیچارے ہمارے مدرسوں میں آتے ہیں اور ہم ان کو پڑھاتے بھی اور پالتے بھی ہیں. دین پڑھنے والے بچے پلنے کے لیے آتے ہیں، پڑھ بھی جاتے ہیں. اور یہ ان بچوں کا احسان ہے کہ کم و بیش 300 سال سے ہماری حکومتوں کے زوال سے لے سے آج تک انہی بچوں نے دین کو سنبھال رکھا ہے. ورنہ دین نہ ہمارے چہروں پہ رہتا، نہ ہماری داڑھیوں میں رہتا، نہ ہماری پیشانیوں میں رہتا. یہ علماء ہیں، یہ مدرسے کے پڑھے ہوئے بچے ہیں، لیکن یہ 1-2% بھی تو نہیں ہے. تو جب 99% لوگ دین کو، علم کو صرف دنیا کے لیے پڑھیں گے تو اس کا انجام ابھی آ رہا ہے سامنے. میرے آقا نے فرمایا کہ جب علم صرف دنیا کے لیے حاصل کیا جائے اور اگر دینی علم بھی دنیا کے لیے حاصل کیا جائے تو وہ بھی اسی زمرے میں آ جاتا ہے. پھر میرے آقا فرماتے ہیں مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرنے لگے. مرد اپنے بیوی سے محبت کرنے کا حکم بار بار دیا گیا. اس کے حقوق کو ادا کیجئے مگر اس کے غلام نہ بنائیے، زن مرید نہ کیجئے. اس کی اطاعت مت کیجئے، آپ اس کا حق دیجئے، اس سے محبت کیجئے. اس کی اطاعت نہیں کہ اگر کہے کہ ماں کو چھوڑ دو چھوڑ دیا، باپ کو کوئی چھوڑ دو چھوڑ دیا. یہ نہیں ہونا چاہیے. میرے آقا نے فرمایا اور اپنے ماں کی نافرمانی کرے اور قطع تعلق کر لے. ماں کی نافرمانی بڑی مشہور روایت ہے کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے ایک نوجوان کے بارے میں پوچھا کہ وہ کیوں نہیں آئے ہیں ہماری محفل میں. کہا یا رسول اللہ بہت بیمار ہیں. تو آپ نے فرمایا چلو عیادت کے لیے چلتے ہیں. صحابہ چلے گئے. کسی بھی بیمار کو سنتے تو آقا تشریف لے آتے تھے. گئے تو دیکھا کہ وہ جانکری کے اضطراب میں ہے. میرے آقا نے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا، زبان تھرتھرائی، کلمہ ادا نہیں ہوا. صحابہ کرام ڈرے تھے کہ آقا کو پتھر سے کہیں کلمہ پڑھتا ہے، درخت کلمہ پڑھتا ہے اور یہ انسان ہے کلمہ نہیں پڑھ رہا ہے. آقا دو جہاں نے فرمایا کہ اس کے اوپر کسی کا حق ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بہت اچھے نوجوان تھے. کہا نہیں غور کرو. ایک بوڑھا اٹھا اور کہا میں جانتا ہوں یا رسول اللہ اس کی ماں فلاں علاقے میں رہتی، انہیں بلایا جائے. ماں لائی گئی. آقا نے فرمایا کہ کیا تم کو کوئی شکایت اپنے بیٹے سے؟ کہا ہاں.
یہ جب پیدا ہوا تو اس کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، میں نے محنت اور مشقت کر کے جوان کیا، پھر اس کی شادی کر دی، شادی کے بعد اپنی بیوی کی خواہش پر اس نے مجھ کو الگ کر دیا۔ یا رسول اللہ میں نے بڑی تکلیف گوارہ کی ہے۔ آپ نے فرمایا لکڑیاں جمع کی جائیں، لکڑیاں جمع کی گئیں، آپ نے آگ لگائی جائے، آگ لگائی جائے، آگ لگا دی گئی، آپ نے کہا اس جوان کو ڈال دیا جائے۔ لوگوں نے اٹھایا تو ماں چیخ اٹھی، کہا یا رسول اللہ میرے بیٹے کو زندہ جلائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا جلنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے، مرنے اس سے زیادہ ہوتی ہے، معاف کر دی اسے۔ ماں نے معاف کیا اور اس کی زبان پہ کلمہ شہادت جاری ہوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ ماں کتنی عظیم ہے اس کا اندازہ کرنا ہو تو دیکھو کہ آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، قدموں سے لپٹے رہو ماں کے اگر جنت حاصل کرنا چاہتے ہو تو۔ میرے آقا نے فرمایا کہ تم پر تمہاری ماں کا حق سب سے زیادہ ہے۔ ایک صحابی نے اپنی ماں کو پیڑے بٹھا کر حج کروایا تو کہا یا رسول اللہ میں نے حق ادا کر دیا؟ کہا نہیں، تمہاری ماں نے تمہاری پیدائش کے وقت جتنے جھٹکے برداشت کیے ہیں ایک جھٹکے کا حق ادا نہیں کیا ہے تم نے۔ آپ اندازہ فرمائیں قرآن پاک تعلیم دے رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ میں کسی ایک کو یا دونوں کو بوڑھا پاؤ تو اف بھی نہ کہو، ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھو اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر اس طرح رحم فرما جیسے بچپنے انہوں نے ہماری پرورش کی۔ یہ بچپنا کیوں یاد دلایا جا رہا دعا میں؟ بچپنے میں تم کھا نہیں سکتے تھے، ماں باپ نے کھلایا، چل نہیں سکتے چلایا، پیشاب پاخانہ کیا دھکا نہیں دیا، محبت سے صاف کیا اسے۔ اگر ماں باپ بوڑھے ہو جائے کھا نہ سکے کھلاؤ، چل نہ سکے چلاؤ، غلاظت کرے دھو، تمہارے ساتھ یہی ہوا ہے۔ اور ان کے لیے دعا کرو اے اللہ ان پہ رحم فرما جیسے بچپنے میں ہمارے اوپر رحم کیا تھا انہوں نے۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ قوم اپنے دوست کو قریب کرے اور باپ کو دور کر دے، ماں کو الگ کر دے، اپنے دوست کو قریب کرے، باپ کو دور کر دے۔ آج کتنے لوگ ہیں کہ باپ منع کرتا ہے کہ فلاں کے ساتھ نہ جاؤ، باپ کہتا ہے وہ برا اور شرابی ہے، زانی ہے اور ڈرگ استعمال کرتا ہے، جوا کھیلتا ہے، مت جاؤ اس کے ساتھ، مگر بیٹا جاتا ہے۔ یعنی باپ کو چھوڑ کے اپنے دوستوں سے پیار کرتا ہے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جاتا ہے پھر برباد ہو جاتا ہے۔ آقا نے فرمایا تھا کہ جب یہ حال ہے اور مسجدوں سے آوازیں بلند ہونے لگیں، جھگڑے ہونے لگیں، مسجدوں میں جھگڑے ہونے لگے، آوازیں بلند ہونے لگیں، قوم کی قیادت فاسق لوگ کریں، حدیث پاک ہے قوم کی قیادت وہ لوگ کریں جو کھلے ہوئے گناہگار ہیں، وہ قوم کے قائد بن جائیں، قوم کے لیڈر بن جائیں۔ فرمایا قوم کا رذیل ترین شخص اس کا لیڈر ہو، جو معاشرے میں ذلیل ترین ہو وہ لیڈر بنا دیا جائے، اس کو امام بنا دیا، قیادت دے دی جائے۔ اور فرمایا آدمی کی عزت، کسی آدمی کی عزت اس کے شر سے کے ڈر سے کی جائے۔ یعنی آدمی غنڈہ ہے، بدماش ہے، شریر ہے، اس لیے اس کی عزت کریں۔ سر آپ بہت اچھے ہیں کہ وہ ڈرتا ہے کہ کہیں یہ مجھے تکلیف نہ پہنچائے، نقصان نہ پہنچائے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کی عزت اس کے شر کے ڈر سے کرے کہ کہیں نقصان نہ پہنچائے، اور گانے بجانے والوں کا غلبہ ہو جائے، گانے بجانے والوں کا غلبہ ہے یا نہیں ہے؟ یار آج تو تم لوگ سنا ہے میلاد کے جلسے نکالتے اور وہاں بھی گانا بجایا کرتے ہو۔ جس چیز کو سرکار نے مضامین شیطان کا ہے، شیطان کا آلہ، وہ شیطان کی ولادت، وہ رسول پاک کی ولادت کے موقع پر، کیا بات ہے، بہت یہ کتنا بڑا عالمیہ ہے واللہ العظیم، کتنا بڑا گناہ کماتے ہیں وہ لوگ جو میلاد النبی کی محفلوں میں یا جلوس میں گانے بجانے کا کام کرتے ہیں۔ گانا بجانا یہ اس عذاب کی علامت ہے جو ابھی اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ شراب پی جانے لگے، جب کسی معاشرے میں شراب پی جانے لگے، وہ صرف شرابی تھی، اب تو شراب سے زیادہ خطرناک چیزیں سامنے آ گئیں۔ شراب تو پھر بھی 2-4 سال میں پھیپھڑا اور جگر تباہ کرتی ہے، اور آج کل جو نشے کی چیزیں ہیں وہ تو چند دنوں میں تباہ کر دیتی ہیں۔ یہ ڈرگ، یہ ہیروئن، یہ دوسری چیزیں، ان کا تو یہ عالم ہے کہ لوگ قسطوں میں مرتے ہیں، مرتے بھی نہیں اور مرتے بھی ہیں اپنے نشے کے لیے۔ وہ اپنے ماں باپ کو قتل کر دیتے ہیں، بیٹوں کا خون پیتے ہیں، بیویوں کو بیچ دیتے ہیں، ایک سگریٹ کے لیے، نشے کے، ایک انجیکشن کے لیے۔
معاشرے میں یہ برائی پھیل رہی ہے، یہ بدکرداری پھیل رہی ہے، یہ جرم پھیل رہا ہے۔ یاد رکھیے نشہ کرنے والے کے اندر سے، دل سے سب سے پہلے رشتوں کی حرمت نکل جاتی ہے۔ سب سے پہلے وہ باپ کو باپ، ماں کو ماں، بھائی کو بھائی، بہن کو بہن، بیٹی کو بیٹی، بیٹے کو بیٹا، اور بیوی کو بیوی نہیں سمجھتا ہے، اس کے سامنے صرف اس کا نشہ ہوتا ہے۔ یہاں ہم نے یورپ میں دیکھا ہے کہ باپ کو قتل کرنا، ماں کا زیور چرا کے بیچ دینا، اور بیوی کی ضروریات کو فنا کر کے نشہ کرنا، یہ ان کا مزاج۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کلو مسکرین حرام، ہر نشہ والی چیز حرام ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے میرے آقا نے پوری امت مسلمہ کو نشہ کے تمام نقصانات سے بچا لیا، اور رحمت للعالمین تب بھی تھے، اب بھی، اور ہمیشہ کے لیے ہیں۔ یہ بھی ان کی رحمت کا ایک حصہ ہی تو ہے۔ شراب پینے والے اور نشہ کرنے والے جس بری طرح سے مرتے ہیں، میرے آقا نے بچا تو لیا ہے نا۔ اگر لوگ ان کی سیرت پہ عمل کریں، ان کے کردار پر عمل کریں۔ شراب پینے والا، نشہ کرنے والا خود نہیں مرتا ہے بلکہ پورے معاشرے کو مار دیتا ہے۔ ایک شرابی کا پورا گھر فاقہ کرتا ہے، پورا گھر بے عزت و رسوا ہو جاتا ہے۔ ایک نشہ کرنے والا انتہائی نقصان کرتا ہے پورے معاشرے کا۔ میں آپ کا احسان مند ہوں قبلہ محترم کہ آپ اس کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو بے پناہ جزاؤں سے نوازے۔ اگر آپ نے چند بچوں کی بچا لیا تو اپنے اور اپنے دیوانوں کی جنت تو آپ نے خرید لی۔ آپ ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا عالمیہ ہے، اور یہ ہمارے معاشرے میں ہے۔ یہ مت کہیے کہ نہیں ہے، میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے یہ ہمارے معاشرے میں ہے۔ شراب، نشہ، جس کو عقائد و جہاں نے آج سے 1400 سال پہلے ام الخبائث کہا تھا، تمام برائیوں کی جڑ۔ شراب پیو گے زنا بھی کرو گے، شراب پیو گے چوری بھی کرو گے، نشہ کرو گے ڈاکہ بھی ڈالو گے، قتل بھی کرو گے، جھوٹ بھی بولو گے، سب کچھ ہوگا۔ اس لیے آقا نے فرمایا کہ شراب پی جانے لگے، اس امت کے آخری لوگ پہلوں پہ لعنت بھیجنے لگے۔ یعنی ایک ایسا دور آ جائے کہ مسلمان اپنے گزرے ہوئے بزرگوں کو، جن کے احسانات ہیں ملت پر، ان کو برا کہنے لگے۔ وہ تو حالات کو سمجھتے نہیں تھے، زمانے سے واقف نہیں تھے، اب ان پہ کون عمل کرے گا، وہ تو ایسے تھے ویسے تھے۔ یہ صورتحال ہو۔ فرمایا پھر کیا ہوگا؟ یہ بات 13 چیزیں سن لیجئے پھر سے۔ جب مال غنیمت کو بلا استحقاق تقسیم کیا جائے، جب امانت کو منافع تصور کیا جائے، علم صرف دنیا کے لیے حاصل کیا جائے، مرد اپنی بیوی کی اطاعت کرے، اپنی ماں کی نافرمانی اور قطع تعلق کرے، اپنے دوست کو قریب کرے، باپ کو دور کر دے، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں، قوم کی قیادت فاسق لوگ کریں، قوم کا رذیل قوم کا لیڈر بن جائے، آدمی کی عزت اس کے شر کے خوف سے کی جائے، گانے بجانے والوں کا غلبہ ہو جائے، شراب پی جانے لگے تو کیا ہو؟ امت کے پیچھے والے لوگ پہلے والوں پہ لعنت بھیجنے لگے۔ وقت ہوتا تو ہر ایک کی تفسیر کی جاتی ہے۔ فرمایا ایسے میں تم سرخ آندھی، زلزلے اور دھسا دیے جانے اور برباد کر دی جانے کا انتظار کرو۔ الیاذ باللہ۔ ایسے میں جب یہ سب ہونے لگے تو کیا؟ سرخ آندھی۔ کبھی سرخ آندھی دیکھی آپ نے؟ جی نہیں، یہی بمباریاں، یہی جو آگ برس رہی ہے، یہی جو آج عراق اور سیریا میں ہو رہا ہے، یہ سرخ آندھی ہے جو برس رہی ہے۔ سرخ آندھی۔ میرے آقا ہے نا، وہ تو دیکھ رہے تھے زمانے کو، صحابہ علم غیب ہے، ما کان ما یکون کا علم ہے۔ جتنی باتیں بتائی ہیں کیا یہ ساری باتیں نہیں ہو رہی؟ اس دور میں بتائی ہیں جس دور میں ایک بھی ان کا ماننے والا ان باتوں کا قائل نہیں تھا، نہ عادی تھا۔ میرے آقا دیکھ رہے ہیں اس زمانے کو بھی اور آنے والے زمانے کو بھی۔ ان کی نگاہ دیکھ رہی تھی اور یہ بھی دیکھ رہی تھی کہ جب یہ سب کچھ ہوگا امت مسلمہ پر تو سرخ آندھی آئے گی، آگ کی بارشیں ہوں گی، بارود برسے گا، زلزلے آئیں گے، دھسا دیے جائیں گے۔ کیا آج ایک بم جو ہے پوری آبادی کو دھسا نہیں رہا ہے؟ پورا شہر نہیں دھس رہا ہے؟ اگر ایسا ہے اور یہ برائیاں ہیں تو انتظار کرو اس طرح کے وقت کا۔ اور فرمایا یہ سب یکے بعد دیگرے ہوگا، جیسے کہ موتی کی لڑی سے ایک ایک لڑی ٹوٹ کے گر رہی ہو، ایسے ہی یکے بعد دیگرے سب کچھ ہوگا۔ آج دیکھ لیجیے، افغانستان گیا، عراق گیا، سیریا گیا،
لیبیا گیا اور یمن جا رہا ہے، صومالیہ جا رہا ہے، ایک ایک بات دکھ رہے ہیں، یہ لڑیاں ٹوٹ رہی ہیں اور لوگ بکھر رہے ہیں، اس لیے کہ یہ برائیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ برائی یہاں باعزت زندگی گزارو تو ان میں کوئی بھی برائی تمہارے معاشرے میں نہ آنے پائے، اور اگر آ رہی ہو تو مل جل کر کے سمجھا کے بجھا کے جیسے بھی ہو بائیکاٹ کر کے جیسے بھی اسے دور کرو۔ دوسری حدیث سن لیجیے، بس یہ آخری بات ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، صحاح ستہ میں سے عظیم حدیث ہے۔ میرے آقا نے ان حالات سے پناہ خود مانگی ہے، سنیے کیا فرماتے ہیں۔ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تمہیں 5 چیزیں وقوع پذیر ہوگی، 5 چیزیں تم کرنے لگو گے، اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا جب تمہارے معاشرے میں 5 چیزیں، معاشرے میں سوسائٹی میں 5 چیزیں آ جائیں گی۔ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ باتیں وقوع پذیر ہوں اور تم دیکھو، اپنے صحابہ سے کہہ رہے ہیں، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ یہ باتیں تم دیکھو۔ جب وہ کچھ ہوگا جس کا تذکرہ کر رہے ہیں آقا، فرما رہے ہیں جب کسی قوم میں برائیاں اور بدکرداریاں عام ہو جائیں اور لوگ ان کا ارتکاب اعلانیہ کرنے لگیں، یعنی شرم نہ رہ جائے، سی سائٹ پر، ساحلوں پر ننگے اڑیاں ہو کر کے جسم کی نمائش کریں، زنا کریں، کھلے بندے شراب پئیں، دوسروں کی عزت لوٹیں، جب یہ برائیاں عام ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں تو اس قوم میں طاعون یا ایسی چیزیں ہوں گی جن سے تمہارے اسلاف ناواقف ہوں گے، یعنی ایسی برائیاں پھیلیں گی، ایسی برائیاں جس سے تمہارے باپ دادا نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ سنو، ایڈ زنا کی بنیاد پر، مردوں سے تعلق کی بنیاد پر پوری دنیا میں ایڈ پھیلا یا نہیں پھیلا؟ ایڈ میں لاکھوں افراد مر رہے ہیں یا نہیں مر رہے ہیں؟ کیا باپ دادا نے کبھی سنا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا ایسی برائیاں، ایسی باتیں ہوں گی تمہارے معاشرے میں جس کو تمہارے باپ دادا نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اب جو لوگ ہم جنسی کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ مرد سے رابطہ قائم کرے، یہ دلیل دیے جاتے ہیں کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے، یہ ہیومن رائٹس کے اندر آتا ہے کہ مرد سے رابطہ قائم کرے۔ یار چوری کرنے کی بھی ایک فطرت ہوتی ہے، بڑے بڑے سرمایہ دار بھی چوری کر لیتے ہیں، ڈاکہ ڈال لیتے ہیں، تو اس کی بھی الاؤ کر دو۔ شراب کی ڈیمانڈ بھی اندر سے، اس کو بھی الاؤ کرو۔ تو ہر برائی کی ڈیمانڈ اندر سے ہوتی، یہ بات نہیں ہے، دیکھنا یہ ہے کہ یہ چیز انسانیت کے لیے مفید ہے نقصان دہ۔ اب انہوں نے الاؤ کر دیا، جب ایڈ پھیلا تو یہ کہا کہ جب کسی کو خون دینا ہو تو جس کو سے خون لے رہے ہیں اس کو ٹیسٹ کرو، یہ ایڈ کا مریض تو نہیں ہے، یعنی وہ ظالم خود تو مر رہا ہے مگر اس کا خون کسی کو بچا بھی نہیں سکتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ پھر پناہ مانگا آقا نے علیہ السلام کہ تم ایسے حالات کو دیکھو، اس قوم میں طاعون یا ایسی چیز ہوگی جن سے ان کے اسلاف ناواقف ہوں گے، اور جب کوئی قوم زکوٰۃ روک دے تو اسے بارش بند کر دی جاتی ہے، اور اگر جانور نہ ہو تو بارش کبھی نہ ہو۔ اگر کوئی قوم زکوٰۃ روک دے، بارش سے مراد یہ آسمانی کی بارش بھی ہے، آسمان کی، اور باران رحمت بھی ہے، اللہ کی رحمت بند کر دی جاتی ہے اس قوم پہ جو زکوٰۃ نہ دے، غریبوں کا حق ادا نہ کرے۔ جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے تو اس پر خشک سالی مسلط کی جاتی ہے، قحط، اور بادشاہ کا ظلم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص بےایمانی کرے، ڈیلی میں بےایمانی کرے، ناپ تول دراصل میزان جو ہے یہ کاروباری بےایمانی کے لیے، کاروبار میں کوئی بےایمانی ہو وہ سب ناپ تول کے اندر آئے گا۔ تم کاروبار کر رہے ہو، بےایمانی کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو، یہ ناپ تول کے خلاف کر رہے ہو، میزان کے خلاف کر رہے ہو۔ اگر ایسا ہوگا تو تم پر کوئی ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جائے گا جو تم کو اتنا ستائے گا کہ سانس بھی نہ لے سکو گے۔ اس کے بعد میرے آقا نے فرمایا اور جب کوئی قوم اللہ کی کتاب کے خلاف عمل کرنے لگے، جب کوئی قوم اللہ کی کتاب کے خلاف عمل کرنے لگے تو اللہ ان پر ان کے دشمنوں کو مسلط کر دے گا جو ان کے اختیارات سلب کر لیں گے اور جو ان پر کبھی رحم نہیں کریں گے۔ کیا یہ سب کچھ آج نہیں ہو رہا ہے؟ کیا مسلم ممالک نے کتاب الہی پہ عمل کیا ہے؟
جو قرآن پاک پر عمل کو چھوڑ دے بلکہ اللہ کی کتاب کے خلاف کام کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ اللہ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دے گا جو ان کے اختیارات چھین لیں گے. چھین لیے. کہیں کوئی ہماری مملکت صاحب اختیار نہیں ہے. ایک ٹیم بنائی تھی OIC 57 کنٹریز کے لوگ اس کے ممبر ہیں. ظلم ہو رہا ہے اور کچھ نہیں کرتے. شکایت کی جاتی ہے سیریا میں ہو رہا ہے. OIC جی ہاں OIC کہہ کے گزر جاتے ہیں. اتنی بے کسی ہے اختیارات سلب کر لیے گئے کچھ بھی نہیں رہ گیا ان کے پاس. اور پانچویں بات جب وہ کتاب اللہ اور سنت رسول کو معطل کر دیں تو سنو بڑی لرزا دینے والی بات. یہ 5 باتیں آقا نے فرمایا جب لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول کو معطل کر دیں یعنی چھوڑ دیں تو ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے. ایک دوسرے کو. یہ ساری باتیں مسلمانوں کے آج کے حالات کی واضح دلیل ہیں. خدا را اپنا انداز حیات بدل جالو. معاشرے کو اسلام کے سانچے میں ڈھالو. سرکار کے وفادار بنو. آج بھی تمہاری عزت ہوگی اور آج بھی قومیں تمہارا احترام کریں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.